Well, we are now taking the second chapter of this snapshots of class 11th. The address. Actually, it is the address because the word address begins with a vowel sound and we have to pronounce here the. It is written by Marga Minko. Marga Minko was born on 31st March 1920. She is a Dutch journalist, means that she belongs to the country that is called Denmark, and one who belongs to Denmark, hails in Denmark, is called Dutch, and she is a writer. Her real surname means that shared by various members of the family. Means, for example, किसी का नाम है आसिफ जमील, इनका फादर जो है इसका नाम है जमील, तो दूसरे भाई का नाम है आनिर जमील, और तीसरी उनकी ये बहन है, उसका नाम आयमना जमील. तो जमील जो है ये वो शेयर करते हैं, मतलब कॉमन है फैमिली में ये नाम, इसको कहते हैं सरनेम. हर्स एंड लाइकवाइज दिस Marga Minko, her real surname was Menko, M-E-N, but an official means one who works in an office or is an employee, and you know that accidentally switched the first vowel, that is E, and now it is called Minko. Then she, that is Mrs. that is this Margo Minko, is every writer has a hallmark, has a special feature of her writing that distinguishes her or him from the others, and that we may call it outstanding feature also. Outstanding feature of the writing, उसकी जो मतलब ये जो नावल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, जो कुछ उसने लिखा है, इनकी एक इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि इनमें इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वर्ड्स है. वो क्या है, कुछ राइटर्स ऐसा करते हैं कि इख्तिसार के साथ लिखते हैं. मसलन कोई कहता है भाई मैं कल एक जगह पर गया जहाँ ये हाथी, शेर, बंदर, हिरन और बिल्लियाँ, कुत्ते, बाकी वगैरह जानवर रखे जाते हैं. तो दूसरा ये कहता है कि मैं कल एक चिड़ियाघर में गया या जू में गया. तो दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन जिसने कहा कि मैं एक जू में गया, जिसने वन वर्ड ही इस्तेमाल किया, he has used economical words. इकोनॉमिकल मीन्स मतलब जब इंसान किफ़ायत शारी करेगा, कम से कम ये अल्फाजों का इस्तेमाल करता है. या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये काम करते हैं. कोई मतलब ये क्या करता है, मकान बनाता है, एक तो दीवार को 13.5 इंच में बनाता है, कोई 9 इंच में, तो 9 इंच वाला जो है वो इकोनॉमिकल है. इसी तरह कोई ये करता है, जो दरवाज़ा होता है नीचे वाला वो बनाता, जो लकड़ी का वो गट्ठा होता है वो नहीं रखता है इसको. अब it is the outstanding feature of his writing. Now we will come to the main topic, that is the address. That is what is the address here? It is short story. Short story does not go beyond 10,000 words and is a poignant account of a daughter. First of all, we should know what is poignant. Poignant means a description of an event
sorry, poignant means evoking a keen sense of sadness, جس سے پڑھنے والے یا دیکھنے والے کے ذہن میں کیا یہ غم اور اداسی کہ دل میں اداسی آئے گی، جس کو پڑھ کر اداس انسان ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پوئنٹ، یہ ایگجیکٹو ہے. تو یہ اسٹوری میں ہے پوئنٹ. اکاؤنٹ مینس اے ڈسکرپشن آف این ایونٹ. یہ تو ایک واقعہ لیکن بہت مطلب یہ اداس واقعہ ہے جو رائٹر نے یہاں نیریٹ کیا ہے. The writer, we mean that the character here, the main character, it is probably the writer herself, goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. You know that in Second World War, these Jewish people were murdered on large scale. If it is Holocaust, if it is preceded by then it means the Holocaust means then it refers the murder of the Jewish people during Second World War that began in 1939 and to 1945, in which about 6 million people were killed by the Nazis, and that is called the Holocaust. The term Holocaust also means destruction or slaughter on a mass scale, like in Myanmar in 2017 we have seen that how these Muslims, Rakhanos were killed on mass scale. That we can call it Holocaust. But when it is the Holocaust, it is then particularly used for that genocide of Jews during World War II. Now this story revolves in this story she finds them, the writer or this who is the main character, he finds the mother's belongings, the things of her mother, and you know that her mother was no more now, she has been killed. Now naturally when it is connected to someone's mother, naturally it will evoke memories, and similarly these things that belonged to her mother evoked memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolved to move on, but she could not then took these valuable things, not valuable in the sense that they were costly, no, but they were attached to her mother. They have, you know, that these things have an attachment, they have a concern and to her mother, therefore they were available for her, but she could not take them, she left them. Why she left them, that we will read in the story, but she could not, وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے. اس نے ایک عورت کے پاس ہی رکھی جس کو کہتے ہیں مسز ڈارلنگ. مسز ڈارلنگ ایکچولی وہ اس کی جو ماں تھی رائٹر کی، وہ اس کی فرینڈ تھی، اور وہ اس وقت 46 کے لگ بھگ تھی، اور وہ مارکونی اسٹریٹ ہالینڈ میں رہتی تھی. تو یہاں کیا ہے، جب اس نے دیکھا ہے کہ اس مکان میں جس میں اس کی ماں رہتی تھی، جب وہ وہاں گئی تو اس نے وہاں اس کی چیزیں دیکھی، اس کے وہ پراپرٹی دیکھے ہیں. اب اس کو وہ اٹھانے گئی تھی، لینے گئی، لیکن اس نے جب دیکھا کہ وہاں ایک دوسری عورت جو اس کی ماں کی کبھی دوست ہوا کرتی تھی، اب وہ اسی مکان میں رہتی تھی، تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ چیزیں بھی میں اب اسی کے پاس
رہنے دوں گی اور میں ان کو نہیں لے سکتی ہوں. اور دس از دی irony in this story. Now this story, you know that is here it is about a lady, and it seems that it is possibly the author herself, that is Mango, who later losing her entire family. In this story, یہ سٹوری اصلی ایک ایسی لیڈی کی ہے جو لگتی ہے کہ یہ رائٹر ہی کی ہے، کیونکہ رائٹر جو فیمیل آتھر ہے مارگا مینکو، لگتا ہے اسی کی اپنی سٹوری ہے. تو یہ اپنی فیملی کے ہر ممبر کو اس ہالو کاسٹ میں، اس جینوسائیڈ میں جس میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اپنے ہر فیملی ممبر کو وہ کھو بیٹھتی ہے، یعنی ان کو مارا گیا تھا. تو جب وہ واپس آتی ہے ایڈریس پر، اسی ایڈریس پر جہاں اس کا مکان کبھی ہوا کرتا تھا، وہ وہاں سے ہجرت، وہاں سے مائگریشن انہوں نے کی تھی، اب اس ایڈریس پر آئی ہے، اسی لوکیشن پر آئی ہے. کس لیے؟ in order to collect all her family's possession. اپنے مطلب فیملی جو اس کی تھی، پیرنٹس تھے، سبلنگس تھے، بھائی بہن تھے، ان کی جو پوزیشن، ان کی جو پراپرٹیز تھی، کپڑے وغیرہ، ان کو لینے کے لیے، خاص کر دیٹ دی آتھرس مدر ہیڈ لیفٹ، خاص کر وہ چیزیں جو اس کی ماں نے وہاں ماں کی تھی، اس لیے کہ وہ ان کو اپنے پاس ایز اے تھنگ آف میموری رکھیں گے. لیکن وہ مسز ڈارلنگ کے پاس ہی رہنے دیتی ہے ان کو. پھر یہ مسز ڈارلنگ نان جوش ہوتی ہیں، وہ ایک غیر یہودی لیڈی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسی نے اس مکان پر پھر مطلب رہنا شروع کیا تھا. تو اس طرح ایک سیڈ سٹوری ہے یہ. اٹ از اے ہارٹ ٹچنگ سٹوری بیکاز ایک ماں کی وہ بھی جو ماری گئی تھی، اب اس کی کچھ قیمتی چیزیں جو آتھر، جو ایک لڑکی، ایک بیٹی کے لیے اس کی زندگی کا عظیم سرمایہ ثابت ہو جاتے، لیکن وہ نہیں ان کو لے پاتی ہے. کیوں نہیں لے پاتی؟ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. تھینک یو.